میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ مریم کے چوتھے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کے 7ویں رکوع کی مجموعی طور پر تفسیر ہوگی۔ سورہ مریم ہے، اس کا رکوع نمبر 4 ہے اور آیت کا نمبر شمار 51 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کیجئے، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے بعد گویا کہ کلیم اللہ کی صفات کو بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیے، اس مکمل رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 عظمتیں اور 5 شانیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ یعنی چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ رسول اور نبی تھے، اور اس کے بعد تیسری آپ کی جو شان بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، یعنی آپ کلیم اللہ تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کو اپنا قرب خاص نصیب کیا، آپ کو قرب خاص بخشا، اور آپ کی خواہش پر آپ کے بھائی کو آپ کا مددگار بنایا، اور انہوں نے آپ کی دعا کے بعد اظہار نبوت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، اس لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اب متصلاً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کا جو ذکر کیا گیا وہ قرآن نے ایک حسن ترتیب کے ساتھ یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد کیا ہے، وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنے راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، جیسا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے 5 اوصاف گزشتہ آیت کے تحت بیان کر چکا، وہی اب آیات بینات آ رہی ہیں۔ وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ یہ ایک پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے، مشہور پہاڑ ہے، کوہ طور کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھا، ایک درخت سے ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ تذکرہ انشاءاللہ العزیز سورہ قصص جو 20ویں پارے میں آ رہی ہے، اس کی آیت نمبر 30 کے تحت انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، اور آپ کو شرف کلام کے ساتھ کلیم اللہ کے شرف سے نوازا، آپ کو مرتبہ قرب عطا فرمایا، حجابات اٹھا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعزازات کو بیان فرمایا، اور اہل ایمان تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور
تمام انبیاء اور رسول کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قدر و منزلت اور جو وجاہت اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے وہ کسی اور نبی کا حصہ نہیں بنی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس کلام کو اپنے حبیب کے سامنے قرآن کی آیات بینات کی صورت میں بیان کیا، لیکن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، وہ صیغہ راز میں رکھا گیا، وہ ایک راز ہی بن کر رہ گیا۔ اللہ نے فقط قرآن میں اتنا فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، یعنی اس بات کو مبہم چھوڑ دیا گیا، اپنے اور اپنے محبوب کی جو راز کی باتیں ہیں ان کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگلی آیت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے گھر والوں سے میرے لیے کوئی مددگار متعین فرما، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاونت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہاں پر بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ یاد رکھیے کہ جو نبوت ہے یہ کوئی کسبی معاملہ نہیں ہے جو محنت سے یا کسی کے کہنے سے عطا ہو جائے، یہ ایک وہبی ہے، معاملہ ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ تو ہم اس آیت کی تفسیر یوں کریں گے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی تھے لیکن آپ کو اظہار نبوت کا ابھی تک اذن عطا نہیں کیا گیا تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال بھی نبی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے 40 سال کی عمر میں آ کر اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہاں پر اظہار نبوت ہے، نہ کہ نبوت کا عطا ہونا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام آ کر نبی نہیں بنتے، وہ نبی بن کر آتے ہیں، یہ ایک خاص بات ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے گزشتہ دروس میں سنا کہ وہ 3 دن کے ہیں اور بعض مفسرین کے بقول 6 دن کے ہیں، تو اپنی والدہ کی گود میں کلام کر رہے ہیں وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی 6 دن کا بچہ اگر نبوت کا اعلان فرما رہا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی آ کر نہیں بنتے، نبی بن کر آتے ہیں۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی یہاں پر تعریف فرمائی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کہا گیا، یعنی وعدے کو پورا کرنے والا۔ کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنے انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کو وہ قرب و وجاہت حاصل ہے جو کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی تعریف کیوں کی گئی؟ کیونکہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد محترم کے جو خواب سنانے کا واقعہ ہے کہ میں تمہیں خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، آپ نے خواب سننے کے بعد انتہائی کمال صبر دکھایا اور چھری گردن پر چلنے تک آپ نے انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صادق الوعد فرمایا۔ صادق الوعد یہ ہے کہ آپ وعدے کے سچے تھے، اور ایک ایسا واقعہ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں کھڑے رہے جو کہ آپ سے وعدہ کر گیا تھا ملاقات کا، لیکن وہ نہیں آیا، تو آپ نے 3 دن تک اسی مقام پر قیام کیا اور اس وعدے کو وفا کیا۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا کہ عبداللہ بن ابو الحمصہ یہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور کچھ قیمت باقی رہ گئی تھی، میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ پر لا کر دیتا ہوں، پھر میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد جب یاد آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے اسی مقام پر پہنچا، تو میں نے آپ کو اسی مقام پر پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف دی ہے کہ میں 3 دن سے تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تمام صفات اور کمالات کے جامع ہیں جو کہ انبیاء سابقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ اگلی آیت وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصف بیان کیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں، اپنی قوم، آپ کی قوم جرہم ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جہاں پر صفا مروہ کا واقعہ رونما ہوا اور پھر زمزم وہاں سے نکلنا شروع ہوا، تو وہاں پر قبیلہ جرہم جو تھا وہ آ کر آباد ہوا۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو ستائشی اور تعریفی کلمات کہے گئے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، تو یہ بات تو بدیہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی، پھر قبیلہ جرہم کو آپ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنی اطاعت، اعمال، صبر و استقلال، احوال و خصائل کی وجہ سے اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ بندے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے تبلیغ، نیکی کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہتے، اے اہل خانہ نماز پڑھو۔ بلکہ 6 ماہ تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر تشریف لاتے رہے اور فرماتے تھے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی 6 ماہ تک آپ خود بنفس نفیس اپنے اہل و عیال، اپنے اہل بیت کو جگانے کے لیے اور نماز کی تلقین کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کی مطابعت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خود بھی نیکی کا کام کرنے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا کام کرنے کی تلقین کا گویا کہ اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا میں مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ کا اصل نام اخنوخ بتایا جاتا ہے، اخنوخ، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے وسطی دورانیے میں آپ تشریف لائے ہیں، یعنی حضرت آدم کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، اور حضرت آدم کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شیس بن آدم تھا، وہ حضرت ادریس کے والد ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام دادا ہوئے سیدنا اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے، اور آپ سب سے پہلے شخص ہیں جس نے قلم سے لکھا، وہ آپ ہی ہیں جس نے سب سے پہلے کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ابتدا کی۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، کپڑے سیے اور کپڑوں کو پہننے کی ابتدا آپ سے ہی ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے، یعنی جانور کی کھال۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور کئی علوم کے اندر مہارت رکھنے والے سیدنا ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا آپ کثرت سے درس دیتے تھے۔ اس تدریس کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا، یعنی درس دینے والا، درس و تدریس کرنے والا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ خود اس بات کی طرف مشیر ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا درس دیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس ضمن میں ساتھ ملا کر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، یعنی درس دیتے ہیں، تو ان پر سکونت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَرَفَعْنَهُ مَقَانًا عَلِيًّا،
تو اللہ نے آپ کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھانے کے متعلق دو قول ہیں۔ پہلا قول بھی مفسرین نے بیان کیا لیکن وہ راجح نہیں ہے، اور جو دوسرا قول ہے وہ راجح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائی، اس سے مکانن علیہ سے مراد یہ ہے کہ درجات کی بلندی آپ کو دی گئی۔ لیکن دوسری تفسیر یہ کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے کر گئے اور وہیں پر آپ کا قیام ہوا۔ تو آپ آج بھی جنت میں بنفس نفیس اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اسی جسم اقدس کے ساتھ زندہ ہیں۔ تمام لوگ بعد از وصال جنت میں جائیں گے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ جنت میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو اگلی آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو سننے والے تمام حاضرین جو ہیں وہ سجدہ تلاوت کریں گے، کیونکہ ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیہ، کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اللہ نے پچھلی آیات میں ان انبیاء علیہ السلام کے شرف کو بیان کیا، ان کے مقام کی بلندی کو بیان کیا، ان پر اپنے انعامات کا بیان کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہاں پر مشترکہ طور پر انبیاء کا پھر سے تذکرہ کر دیا گیا کہ ادریس ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یعقوب ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، عیسیٰ ہو علیہم السلام، وہ مبارک ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے منتخب فرمایا، ان پر خصوصی احسان فرمایا، اپنی طرف سے ہدایت دی، اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لیے چن لیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن، ان کے سامنے جب رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام نسبی شرافت میں بلند مرتبہ رکھتے، نفس کے کامل ہونے، اللہ کے قرب پر فائز ہونے کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات کو دیکھتے تو خوف سے ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ وہ سجدوں میں گر جاتے۔ تو یہاں سے معلوم ہو کہ مقام و مرتبہ جتنا مرضی بلند ہو جائے، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کو لاحق رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن کا نزول ہوا، میں آپ کو قرآن مجید کیسے سنا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کریم سنوں۔ لہٰذا سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ تو کیسا حال ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہ سننا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ یہاں پر نماز میں سستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ نماز کی ضائع کرنے کی جو صورتحال ہے وہ 3 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، نماز کو تاخیر سے پڑھنا، قضا کر کے پڑھ لینا اور اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا۔ دیکھیں کوئی مجبوری ہو تو اس کا معاملہ تو جدا ہے، لیکن انسان کو مجبوری ہر روز اور ہر وقت تو لاحق نہیں ہوتی۔
تو لہٰذا نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، تو یہ نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ کہ کبھی نماز پڑھی اور کبھی نماز نہ پڑھی، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور تیسرا ہے کہ نماز کو سرے سے ہی نہ پڑھنا، بالکل ہی نماز کو نہ پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، جس وادی کو غی کہا جاتا ہے، اور یہ وادی ایسی وادی ہے کہ جہنم خود اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدات سنیے جو شخص نماز ترک کرے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل و مال جاتے رہے، یعنی کسی شخص کا گھر کنبے کا کنبہ مر جائے اور اس کا تمام مال ضائع ہو جائے، یہ جتنا بڑا نقصان ہے تو سمجھ لیجیے جب اس نے ایک نماز کو ضائع کیا تو اتنے بڑے نقصان کی کیفیت سے ہی گزرا۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قصداً ترک نہ کرو، جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو۔ اگر کسی شخص کی نماز بوجہ بے ہوشی، بوجہ کوئی مجبوری یا شرعی عذر چھوٹ گئی تو اس کا معاملہ نہیں میں کہہ رہا، یہاں پر لفظ ہے قصداً ترک کرنا۔ جس شخص نے قصداً نماز ترک کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور غی جو وادی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا تو اس غی وادی کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ تو خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والوں کے لیے کس حد تک شدید وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ اگلی آیت الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک کام کی تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ نماز ضائع کرنے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے گناہوں میں مستغرق رہنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ اب قرآن کریم اپنے اطاعت گزاروں اور اللہ کے فرما برداروں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور کفر کی جگہ ایمان کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگلی آیت ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، کہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک اعمال کی، وہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے فرمایا، اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، ان کے سامنے نہیں ہے اور اس کا مشاہدہ نہیں کیا، یہ فقط اس کی خبر ملنے پر ہی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ تو یقینی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام رزق ہے۔ تو جنت کا ایک وصف بیان کیا گیا، اس میں کوئی واہیات بات نہیں کرے گا، کوئی گندی بات نہیں کرے گا، کوئی لغو بات نہیں کرے گا۔ اہل ایمان تو ویسی لغو بات سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اہل ایمان وہ ان بیہودہ باتوں میں نہیں پڑتے۔ بیہودہ باتوں سے مراد گالی گلوچ بھی ہے اور ایسی واہیات کھیل تماشے بھی ہیں جو انسان کی کردار کشی کے لیے کافی ہیں۔ تو اہل ایمان اپنے آپ کو بری چیزوں سے، لایانی چیزوں سے بچا کر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے، فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن میں کتاب الزہد کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اگلی آیت ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہیں جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح لوگوں سے اس جنت کا وعدہ فرمایا جنہوں نے زندگی لغویات سے بچ کر اللہ کی اطاعت گزاری میں گزاری اور نمازوں کی پابندی کرتے رہے، ہر طرح کے برے کام سے اجتناب کرتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال پر ان کے لیے انعامات کا اعلان فرما رہے ہیں۔
اگلی آیت وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے، جو اس کے درمیان، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل آپ جتنا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں تشریف لاتے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فرشتوں کا اترنا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، فرشتوں کا کوئی اختیار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، تو فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں۔ اگلی آیت رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادہ ہل تعلم لہ سمیع، آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا رب وہی ہے، تو اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے حبیب زمین و آسمان سب کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں، اسی عبادت پر استقامت اختیار رکھیں۔ اور اللہ کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین بھی اپنے بتوں کا نام اللہ کے نام پر نہیں رکھتے، یعنی وہ اسے اللہ نہیں کہتے، وہ اس کو لات، عزا و منات کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں عبادت پر ڈٹ جانے اور استقامت کا درس دیا گیا۔ خوشی ہو یا غمی ہو، انسان کا کمال اللہ سے جڑے رہنے میں ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ